معززین کرام، دور حاضر میں حضرت امام الائمہ سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات والا برکات پر ایک بہت بڑا اعتراض بڑی شد و مت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لیے اپنی صحیح بخاری کے اندر کوئی روایت نہیں لی کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث میں غیر ثقہ اور ضعیف سمجھتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر در حقیقت یہ ایک بے بنیاد اور غیر حقیقی الزام ہے۔ گویا کہ واضح ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نہیں دی، لیکن اس بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث میں غیر ثقہ تھے اور امام بخاری ان کو ثقہ نہیں مانتے تھے، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کی تمام تصانیف کو آپ کھنگال کر دیکھ لیں، امام بخاری علیہ رحمہ کی تمام کتب کی ایک ایک سطر آپ دیکھ لیں، کہیں کسی بھی کتاب میں کسی بھی تصنیف میں آپ کو ایسا بیان امام بخاری سے نہیں ملے گا کہ انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر ثقہ کہہ کر مسترد کیا ہو اور ان سے عدم اخذ حدیث کا سبب مخالفین کی اس تعبیر باطل کو قرار دیا ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو امام بخاری یہ غیر ثقہ سمجھتے تھے، اس لیے ان سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں احادیث ذکر نہیں کی۔ یہ بالکل ایک بے حقیقت اور غیر حقیقی الزام ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا جاتا ہے۔ یعنی اس کی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کس وجہ سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے اپنی صحیح بخاری کے اندر روایت ذکر نہیں کی۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی محدث سے کسی دوسرے محدث کا اپنی کتاب کے اندر کوئی روایت ذکر نہ کرنا یہ اس کے ضعیف الحدیث ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک محدث اپنی کتاب کے اندر دوسرے محدث سے حدیث ذکر نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی کتاب میں اس سے حدیث نہیں ذکر کی، لہٰذا ان کے نزدیک یہ محدث جو ہے وہ غیر ثقہ ہے، اس کو حدیث کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی کتاب میں اس امام سے حدیث ذکر نہیں کی، اس محدث سے حدیث ذکر نہیں کی۔ آپ کے سامنے یہ واضح دلائل موجود ہیں کہ جن میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ بڑے بڑے محدثین سے امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث ذکر نہیں کی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان سے حدیث ذکر نہ کرنا یہ ان کے غیر ثقہ یا ان کے حدیث کو نہ جاننے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی اور دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کن کن محدثین سے روایت ذکر نہیں کی۔ سب سے پہلے معترضین کا یہ سوال امام بخاری کا امام اعظم سے عدم روایت ان کے ضعیف یا غیر ثقہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ درست مان لیا جائے تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری سمیت
امام مسلم نے صحیحین میں ایک روایت بھی امام شافعی سے سند سے نہیں لی، حالانکہ امام شافعی تو ان کے نزدیک ضعیف یا غیر ثقہ نہیں سمجھے جاتے تھے، اس لیے کہ امام بخاری جو خود شافعی ہیں یا مائل با شافعیت ہیں، لیکن جس طرح امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی، اسی طرح پوری صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک حدیث بھی امام شافعی کے واسطہ سے نہیں لی ہے۔ اگر آپ یہ مانیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری نے حدیث نہیں لی، وہ غیر ثقہ تھے، وہ حدیث کو جاننے والے نہیں تھے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی حدیث نہیں لی، حالانکہ امام بخاری یہ خود شافعی ہیں یا مائل با شافعیت ہیں۔ اگر یہاں پر یہ اعتراض امام اعظم کا آئے گا تو اس طرف یہی اعتراض امام شافعی پر بھی آئے گا کہ ان سے بھی حدیث نہیں لی، اس لیے کہ امام قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر امام بخاری کے متعلق یہ لکھا ہے کہ لم یروى عن الشافعی فی الصحیح، کہ امام بخاری نے امام شافعی سے اپنی الصحیح کے اندر کوئی روایت ذکر نہیں کی۔ اسی طرح امام بخاری نے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر امام شافعی کے طریق سے ایک روایت بھی ذکر نہیں کی۔ تو کیا معترضین یہ کہیں گے کہ شیخین نے امام شافعی کو بھی حدیث میں غیر ثقہ سمجھ لیا کہ ان سے حدیث نہیں لی؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک محدث دوسرے محدث سے حدیث نہیں لیتا تو یہ اس کے نزدیک اس کے غیر ثقہ یا اس کے حدیث میں ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم یہ مانیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو حدیث نہیں لی گئی، لہٰذا وہ غیر ثقہ ہیں یا وہ ضعیف ہیں، تو یہ امام بخاری خود شافعی ہیں اور اسی طرح امام مسلم وہ خود شافعی ہیں، ان دونوں امام شافعی سے حدیثیں نہیں لی، تو کیا اس کو غیر ثقہ سمجھ رہے تھے؟ تو غیر ثقہ سمجھنے کے باوجود ان کے مذہب کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو بھی یہ اعتراض امام بخاری پر بھی آئے گا، یہ اعتراض امام مسلم پر بھی آئے گا۔ تو لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ کسی محدث کا دوسرے محدث سے حدیث ذکر نہ کرنا یہ اس کے غیر ثقہ یا اس کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے اس محدث سے اس محدث نے حدیث نہیں ذکر کی ہوتی۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، حضرت امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے براہ راست صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں اور 8 مرتبہ ان کے پاس بغداد میں حاضر ہوئے، ان کی زیارت کی اور براہ راست ان سے حدیثیں سنی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خود یہ بیان فرماتے ہیں، اس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 پہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت امام بخاری نے یہ خود فرمایا کہ دخلت بغداد، میں بغداد میں داخل ہوا اور تقریباً 8 مرتبہ میں بغداد میں گیا، اور آگے فرماتے ہیں کل ذالک اجالس احمد بن حنبل، کہتے ہیں میں 8 دفعہ بغداد میں گیا اور ہر مرتبہ میں امام احمد بن حنبل کی مجلس میں بیٹھتا رہا۔ اور اسی طرح امام مزی نے، امام جلال الدین سیوطی نے امام بخاری کے ترجمہ میں یہ لکھا کہ روا عن امام احمد بن حنبل، امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے، لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری جو امام احمد بن حنبل سے تقریباً 8 دفعہ بغداد میں مل چکے ہیں، 8 دفعہ ان کی مجلس میں بیٹھ چکے ہیں، ان سے حدیثیں سن چکے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ 8 دفعہ مجلس میں بیٹھے، لیکن ادھر اپنی پوری صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل سے صرف ایک روایت ذکر کی ہے، ایک روایت
کتاب النکاح کے اندر ایک روایت صرف اور صرف ذکر کرنے کا اگر کوئی بندہ یہ سمجھے، حضرت امام بخاری امام احمد بن حنبل کو حدیث میں غیر ثقہ یا ضعیف سمجھتے تھے اس لیے ان سے حدیث ذکر نہیں کی، تو اس کا ہر کسی نے مطلب نہیں ہے، بلکہ اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح امام عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ نقل کیا، وَأَخْرَجَ عَنْهُ فِي آخِرِ الْمَغَازِي حَدِيثًا بِوَاسِطَةٍ، امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے ایک واسطہ سے حدیث لی ہے، یعنی ایک حدیث ذکر کی ہے صرف اور صرف۔ ادھر مجلس 8 دفعہ ان کی اٹینڈ کر چکے ہیں، 8 دفعہ بغداد میں ان کے پاس بیٹھ چکے ہیں، لیکن ایک حدیث صرف اور صرف ان سے ذکر کی، تو کوئی بندہ یہاں سے یہ نتیجہ نکالے کہ امام بخاری کے نزدیک امام احمد بن حنبل یہ ضعیف الحدیث تھے یا غیر ثقہ تھے، تو یہ ہرگز اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان سے حدیث ذکر نہ کرنا، ان سے حدیث روایت نہ کرنا، اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس لیے یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی محدث سے کسی دوسرے محدث کا روایت نہ لینا، اس کی سند سے اپنی کتاب میں روایت ذکر نہ کرنا، یہ اس کے غیر ثقہ اور ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات کو انشاءاللہ العزیز ہم آگے جا کے ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح دیکھیے اس کی تیسری مثال، حضرت امام بخاری کے ایک شیخ ہیں، ان کا نام ہے امام محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد الزہلی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 30 مقامات پر امام زہری سے حدیث روایت کی ہے، 30 مقامات پر۔ مثلا کتاب الصوم کے اندر، کتاب الطب کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر، کتاب العتق کے اندر اور دیگر مقامات پر تقریباً 30 روایات امام بخاری نے امام محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد الزہری سے روایت کی ہیں۔ لیکن بات بڑی توجہ طلب ہے، 30 روایتیں ذکر کی ہیں، لیکن حضرت امام بخاری نے کسی جگہ بھی ان کا پورا نام ذکر نہیں کیا۔ کسی جگہ کہہ دیا کہ حدثنا محمد، صرف ان کا اکیلے کا نام ذکر کیا، اور کسی جگہ کہہ دیا حدثنا محمد بن عبد اللہ، یعنی ان کے باپ کی بجائے ان کے دادا کی طرف نسبت کر دی، پورا نام ذکر نہیں کیا۔ یعنی محمد اگر نام ذکر کرتے ہیں تو محمد نام کے تو بڑے راوی تھے، اور اسی طرح محمد بن عبداللہ نام ذکر کرتے ہیں تو محمد بن عبداللہ نام کے راوی تو بہت زیادہ تھے، ان کی طرف واضح طور پر ان کا پورا نام نہیں ذکر کیا، اور کہیں کہہ دیتے ہیں حدثنا محمد بن خالد، کہ محمد بن خالد یعنی پردادا کی طرف منسوب کر دیا۔ 30 روایتیں ذکر کی ہیں، لیکن ایک جگہ پر بھی امام زہری کا پورا نام ذکر نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ امام زہری امام بخاری کے نزدیک غیر ثقہ تھے، ان کا پورا نام ذکر نہیں کیا، یہ ضعیف تھے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود امام بخاری یہ اپنے درمیان اور امام محمد بن یحییٰ الزہری کے درمیان اپنا تعلق بیان فرماتے ہیں۔ ان کے درمیان بڑی محبت تھی امام زہری اور امام بخاری کے درمیان۔ ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں جس وقت نیشاپور میں گیا تو اس وقت اہل نیشاپور نے بھرپور میرا استقبال کیا، اور اس وقت حضرت امام زہری بھی نیشاپور کے اندر موجود تھے۔ امام زہری یہ فرماتے ہیں وقال محمد بن یحییٰ الزہری فی مجلسہ من اراد ان یستقبل محمد بن اسماعیل غدا فلیستقبلہ فانی استقبلہ۔ حضرت امام محمد بن یحییٰ الزہری یہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ امام بخاری کا وہ استقبال کرے،
چونکہ نیشاپور میں انہوں نے آنا تھا امام بخاری نے، امام زہری فرمانے لگے میں خود ان کا استقبال کرنے کے لیے آؤں گا، میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، سارے کے سارے ان کا استقبال کرو۔ تو کہتے ہیں فاستقبلہ محمد بن یحییٰ، محمد بن یحییٰ الزہری نے ان کا استقبال کیا، وعامۃ علماء، اور دیگر علماء نے ان کا استقبال کیا، فدخل البلد، وہ شہر میں داخل ہوئے اور وہاں کئی دن ٹھہرے رہے، اور یہاں تک کہ حضرت امام زہری خود کہا کرتے تھے اذهبوا الى هذا الرجل الصالح فاسمعوا عنه۔ امام زہری یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے نیشاپور میں ایک بڑا ہی صالح شخص آیا ہے، اس کے پاس جا کر تم حدیث کو سنو، اس سے حدیث سنو۔ تو حضرت امام بخاری کے درمیان جب امام بخاری جب لوگوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے تو لوگ دور دور سے امام بخاری کی حدیث سننے کے لیے آنے لگے، بڑا بڑا ان کا مجمع بڑھنے لگا۔ امام زہری خود چونکہ کہہ رہے تھے، اور امام زہری امام بخاری کے استاد تھے، تو جب استاد کسی شاگرد کے بارے میں کہہ دے کہ اس کی بات جا کر سنو، تو لوگ تو کہتے ہیں بھائی استاد کہہ رہے ہیں، تو سارے لوگ امام بخاری کی مجلس میں آنے جانے لگے۔ لیکن ہوا کیا، جن دنوں امام بخاری نیشاپور کے اندر موجود تھے انہی دنوں میں امام بخاری پر کسی بندے نے یہ الزام لگا دیا کہ امام بخاری یہ خلق قرآن کے قائل ہیں۔ معاذ اللہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ امام بخاری یہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ چونکہ امام زہری جو ان کے استاد تھے، یہ بات چلتے چلتے امام زہری تک جب پہنچی تو امام زہری اس وقت وہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، حالانکہ یہ غلط ان پر تہمت لگائی گئی تھی، ایک غلط ان پہ گھٹنا پھیلایا گیا، لیکن جب یہ بات چلتی چلتی حضرت امام زہری تک پہنچی، حضرت امام زہری فرمانے لگے لا یساکننی ھذا الرجل فی البلد، فرمانے لگے اس شہر میں اس شخص کے ساتھ میری سکونت نہیں ہو سکتی، فرمانے لگے میں امام بخاری کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن ابھی آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ خود استقبال کیا، لوگوں کو لے کر گئے، خود ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے لوگوں کو کہا، لیکن یہ جب امام بخاری کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ تو قرآن کو مخلوق کہنے والے ہیں، حضرت امام زہری نے کیا فرمایا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چونکہ الزام لگ چکا تھا، اور امام بخاری نے امام زہری سے حدیثیں لی ہوئی تھی، حدیثیں سنی ہوئی تھی۔ امام بخاری کو پتا تھا کہ میرا استاد بڑا سکہ ہے، حدیث جاننے والا ہے، امام بخاری کا بھی حافظہ بڑا کمال کا تھا۔ المختصر ہوا کیا، امام زہری نے جب ان سے قطع تعلق کر لیا، اس کو سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت امام زہری نے اس وقت نیشاپور کے اندر ایک بڑا سخت فتویٰ جاری کروا دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد جو لوگ امام بخاری کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں ان کا ہماری مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری مجلس میں نہ آ کر بیٹھیں۔ امام زہری نے اتنی ان کی مخالفت کر دی، لیکن چونکہ امام بخاری یہ جانتے تھے کہ میں نے جتنی حدیثیں ان سے لی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح حدیثیں ہیں، چونکہ ان کے استاد تھے، تو امام بخاری نے پھر کیا کیا، جہاں بھی پوری بخاری میں ان کی حدیثوں کو روایت کیا تو پوری بخاری میں ان کے پورے نام کو ذکر نہیں کیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہارا استاد تو تم پر اتنے بڑے فتوے لگا رہا ہے اور تم ان کا اتنا بڑا بڑا نام لکھ کر اپنی صحیح بخاری کے اندر ان کی روایتیں ذکر کر رہے ہو۔ امام بخاری نے کہیں محمد بن عبداللہ کہہ دیا، کہیں ان کے دادا کا نام ذکر کر دیا، تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ پڑے کہ اس سے مراد امام محمد بن عبداللہ بن یحییٰ الزہری مراد ہیں۔ تو امام بخاری نے یہ حکمت سے کام لیا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امام بخاری نے ان کا نام پورا ذکر نہیں کیا، لہٰذا امام بخاری ان کو
غیر ثقہ یا ضعیف الحدیث سمجھتے تھے تو ہم یہ کہتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے، آپ حقیقت جانتے ہی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ جو امام بخاری کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا، ان کے خلاف یہ تہمت لگائی گئی، وہ خلق قرآن کے قائل ہیں۔ امام زہری نے اس وجہ سے ان سے اختلاف کیا، تو اس اختلاف کی وجہ سے امام زہری کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام بخاری نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے اپنی پوری صحیح بخاری میں ایک روایت بھی ذکر نہیں کی، تو امام بخاری کے نزدیک امام اعظم غیر ثقہ تھے یا ضعیف الحدیث تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، اور وجوہات کو کیا ہیں وہ کتب کے اندر موجود ہیں، اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ان کو غیر ثقہ سمجھتے تھے یا ضعیف الحدیث سمجھتے تھے، یہ ہرگز قبول نہیں ہے، بلکہ امام بخاری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث میں ثقہ بھی سمجھتے تھے اور ان کا احترام بھی کیا کرتے تھے۔